السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ ہو چکی ہے اور اب یہ ٹرانسمیشن ہے ہماری سحر کی، لیکن اس میں سیگمنٹ ہے عامر آن لائن کا. علماء کرام تشریف فرمائے. ممتاز عالم دین اور جامعہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آباد کے سربراہ ہیں، محتمم ہیں، پرنسپل ہیں، روح رواں ہیں اور سربراہ شباب اسلامی پاکستان کے جناب علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی بخیر. ان کے ساتھ حاضر موجود ہیں ممتاز عالم دین اور جو کہ زہرا اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، مرکزی شیعہ علماء کونسل کے پاکستان کے سربراہ ہیں، ہمارے آپ کے سب کی جانب پہچانے، بڑے قابل احترام، میٹھے شستہ انداز میں بات کرنے والے جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب. السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے اور امت مسلمہ متحد ہو کر عظمت رسول اور عظمت صحابہ اور اہل بیت پر کام کرے انشاءاللہ. آمین. تشریف فرمائے. ہمارے آپ کے بڑے قابل احترام بھائی بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں اور مگر ہمیشہ دوستوں کی طرح ہم سے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. بہت قابل انسان ہے جناب مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب اور علامہ صاحب اجازت ہو تو جی بسم اللہ. جی پہلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں مفتی صاحب کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں اور پھر علامہ صاحب بھی اس کا جواب دیجیے گا. اس وقت ایک موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم اس صورتحال کا ذکر کیے بنا میں ایک رہنمائی سی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک سچویشن ہے کہ کورونا کے مریض بھی اسپتال میں، سڑکوں پر رکاوٹیں بھی ہیں، لوگوں نے دھرنا بھی دیا ہوا ہے. مقاصد برے نہیں ہیں، مقصد برا نہیں ہے، لیکن اس سے ایک نقصان یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت علاج کی ضرورت ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ راستہ رکا ہوا ہے. اب پھر ان کا نہ ہٹنا بھی ایک کسی نہ کسی سبب ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے اس صورتحال میں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے قبل پوری قوم کو رمضان شریف مبارک ہو. پچھلی دفعہ کرونا کی وجہ سے رمضان شریف کی آمد پر ایک کیفیات بڑی عجیب تھیں، اور اس دفعہ رمضان شریف کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں جو جاری صورتحال ہے اس نے ہر مسلمان کو غمگین کیا ہوا ہے. آج پہلی سحری ہے اور ابھی میں واٹس ایپ پر دیکھ رہا تھا کہ کئی شہروں میں ماشاءاللہ عاشقان رسول وہ جو سحری ہے وہ آنسو گیس کے شیلوں سے کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے ہم سے مشورہ پوچھا ہے، تو میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. آپ جب کسی سے پہلے تو وعدہ کریں ہی نہیں، اور اگر وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں. اور پھر ڈاکٹر صاحب حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے اور حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. جو مظاہرین ہوتے ہیں یا جو عوام ہوتی ہے وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے پاس ایک نقطہ ہوتا ہے جس سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. اب حکومت کے پاس ہی دینے کے حوالے سے بات ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو قبل از وقت یہ کام کیا گیا، ابھی 20 تاریخ پیچھے، لیکن اگر آپ نے ایسا کر بھی دیا ہے تو سب سے پہلے آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ سعد صاحب تشریف لائیں گے اور وہ جو آرڈر کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو آپ وہی سربراہ کو آپ سب سے پہلے آپ رہائی دیں، ان کو باہر نکالیں، اور پھر ان کے ساتھ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو آپ ان سے گفتگو کریں. آپ علماء کو بیچ میں رکھیں. لیکن یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، نقطہ بنیادی بیان کیا ہے، علماء کو درمیان میں رکھا جائے. جی دیکھیں، مثلا یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر سے بھی صورتحال آگے بنا دی گئی ہے. ہم تو کشمیر کو رو رہے تھے،
وہاں تو چلیں پھر پیلٹ گنز استعمال ہوئی, یہاں تو بلٹ سیدھی جناب ہارڈ بلٹ لگی ہیں لوگوں کو سیدھے سیدھے. تو پولیس والے بھی بہت سارے بیچارے زخمی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جائے رسول سے پیار کرتے ہیں. لیکن اس سے یہ بھی دیکھا جائے کہ اب 10 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں, تو ہر چیز طاقت سے نہیں ہوتی ہے, بڑی فہم تدبر سے. اور پھر جب آپ ایشو دیکھیں, یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ ایک خالصتاً مسلمانوں کی روح ہے. یہ عقیدہ ناموس رسالت و ختم نبوت یہ ہماری روح کی طرح ہے, اساس ہے, بنیاد ہے, اور روح کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا آج دیکھ لیں, آج یہ جو لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے, ان کی روح اس وقت زندہ ہے, اس لیے کہ ان کی روح کو رسول اللہ کی محبت کی خوراک مل رہی ہے. شیر کی طرف لے جا رہے ہیں کہ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو بس یہ عشق کی آگ ہے, دیکھیں عشق کی آگ ہے. اور وہ جو لوگ دیکھیں, اب سب سے پہلے بات, وہ نہیں کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آپ استعفیٰ دیں, وہ نہیں کہہ رہے ہیں وزیر صاحب آپ جائیں, وہ نہیں کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ تم استعفیٰ دو, یہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں, اس کے ہو گئے ہیں بھائی, جو بھی وہ ہو گئے. ان کے ایک ہی بات ہے یار, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول کی ناموس پر حرف آیا ہے اور سرکاری طور پر آیا ہے, آپ خدا کے لیے سرکاری طور پر اس کا جواب دے دیں. یہ کوئی میرے خیال میں غیر دانشمندانہ, غیر قانونی, غیر اخلاقی مطالبہ نہیں ہے. اچھا مشورہ آپ کا. جی علامہ شبیر حسن بیسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابتدائی ایک ایسی صورتحال سے ہوئی جو غمگین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کسی مسلک کا, کسی گروہ کا, کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے. جتنے لوگ یہاں پر ہیں, جتنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جہاں اس مسئلے کو ایک گروپ کا مسئلہ بنا کر حکومت میں اس پر کنسنٹریٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان ہوا ہے. اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ کسی طرح سے تمام اسلامی ممالک کے جو ذمہ داران ہیں, میں رؤسا نہیں کہوں گا, ذمہ داران اسلامی ممالک کے جو ذمہ داران ہیں, علماء. آپ رؤسا کی بات نہیں کر رہے. ہاں, رؤسا کی بات نہیں کر رہے, وہ تو سب تو ان علماء اور بزرگان کو بٹھا کر امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ جس ملک میں شان رسالت میں اتنی بڑی توہین ہوئی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو ویسے میرا خیال بھی یہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ اس معاملے کا حل علماء ہی نکال سکتے ہیں, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں, میں آپ کو مثال دوں, جب سلمان رشدی کا واقعہ ہوا تھا, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ نے ایک فتویٰ دے دیا, حکم جاری کر دیا, پوری یورپ کی ایمبیسیز خالی ہو گئیں. انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا, جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی شان میں توہین کی ہے, ہم اس کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. تو ایک بار ہمت کرے مسلمان تو یہ خود بخود بیٹھ جائیں گے. اگر ہمت نہیں کی نا, پھر الگ الگ موقعوں پر آپ دیکھیں. پھر دوسرا پرابلم جو آ رہا ہے, میں 2 منٹ لے لوں, وہ کہ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان بھی جذباتی ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں کے مسلمانوں نے کچھ اقدام اٹھائیں, ان اقدامات کی وجہ سے باقی مسلمان اسلام و فوبیا کا شکار ہیں. یعنی آپ یہ بڑا باریک نقطہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہی یعنی جو مسلم ممالک ہیں اور پاکستان جو قیادت بھی کرتا ہے, اگر یہی اس مسئلے کو ایڈریس کر لیا جائے تو اگلے مسلم ممالک میں, اگلے جہاں ممالک ہیں جہاں مسلمان بستے وہاں غلط کام نہیں ہو سکتا. اور اسلام و فوبیا سے ہم بچ جائیں گے سر. اور سب سے بڑا مسئلہ اسلام و فوبیا کا. مفتی نوید عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے, قبلہ مفتی صاحب نے بھی بات کی, علامہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہمارے حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کو تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وزیر داخلہ ہوں یا دیگر وزراء, وہ اپنے قومی اسمبلی کے اندر موجود یا باہر اپنے مشیروں سے, ممبران سے مشورہ کریں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں, ہم کیا کریں. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بیان جاری کرتے ہیں جس سے پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے, پورے ملک میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ سنجیدہ لوگوں سے مشورہ کریں. بہت سارے لوگوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب نے تجویز دی کہ علماء کو بیچ میں داخل کیا جائے. ایک کمیٹی بنائے حکومت, آپ جیسے لوگ اس میں شامل ہوں. آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور بہت سارے احباب ایسے ہیں سنجیدہ ہیں, علی محمد صاحب ہیں اور دیگر لوگ, علی محمد خان صاحب, تو ان سب حضرات کو شامل کیا جائے جنہوں نے ماضی میں ناموس رسالت پر بات کی ہے.
تو اس طرح سے کوئی بہتر حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. سفیر کو بھیجنا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہم آئے دن بھارت کے سفیر کو، ان کے نمائندے کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، وہ ہمارے کو بھیج دیتے ہیں. تو کوئی بہتر حل کے لیے ایک تو سوچ سمجھ کے بات کی جائے، چونکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سی بات ادھر ادھر ہو جائے گی تو ایمان کا بھی مسئلہ ہے اور پھر ملک میں انارکی کا بھی سخت اندیشہ ہے. پہلی والی بات زیادہ خطرناک ہے، ایمان کا بھی مسئلہ ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کے اس کو بات کرنی پڑے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جناب، بات کر رہا ہوں، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں افضل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو پہلی سحری اور رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو میری طرف سے اور میرے خاندان والوں کی طرف سے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی، خیر مبارک. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوالات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو یہ کہ عام دنوں میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. جا اب رمضان کے دنوں میں جب یہ کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ انا ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ شیطان بند تو ہو جاتا ہے لیکن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بہت عرصے تک، تو وہ کام آپ کا جاری ہے آپ پر اس کا بھی. ابھی وہ ظاہر ہوتے جیسے 30 دن پورے ہوں گے دوبارہ وہ آزاد ہو جائے گا. یہ تو میں ایسی ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں. جی اچھا دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب. جی چونکہ رمضان آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو کوئی خاص عبادت کا طریقہ یا کوئی ایسا عمل جس سے ہم اللہ کے نظر میں بہت پسندیدہ ہو یا ہماری عبادتیں مزید اچھی ہو سکیں؟ علامہ مصری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری حرکتیں وہی ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ شیطان تو بند ہے لیکن ہم وہی کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ ہم کو بتا دیں جس سے ہم رمضان گزار سکیں. دیکھیے شیطان ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. اس کا اگر رئیس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ سسٹم اپنی جگہ پر کام کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا تاکہ اس کے 11 مہینے کے اثرات کو ہم ختم کر سکیں. اور بھوک اور پیاس جو ہے ان اثرات کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں. جہاں تک خصوصی عمل کی بات ہے تو اگر آپ نے کسی مومن کا دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگ لیں، اور اس میں اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو ان سے آپ ان کو راضی کر لیں، آپ کی دنیا و آخرت سدھر جائے گی. بہت. اب مجھے ایک ترمذی شریف کی حدیث یاد آئی کہ وہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عازم سفر تھے کہ ان کا گھوڑا لڑکھڑا گیا. تو انہوں نے کہا لعنت ہو شیطان پر، برباد ہو شیطان. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سن کر شیطان اتنا خوشی سے پھولا سما گیا ہے کہ وہ گھروں کے برابر ہو گیا، تمہارے گھر کے برابر ہو گیا. تمہیں تو کہنا چاہیے بسم اللہ کہنا چاہیے تمہیں. اس کا مطلب ہمیں یہ جو آپ نے فرمایا اس لیے کہ لوگوں کے دکھ درد بانٹیں بجائے سے کہ ہم یہ آپ نے بتایا کہ ایک سسٹم ہے پورا، اس سسٹم کو ایڈریس کرنے کے بجائے. بالکل صحیح. جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے، مسمی صاحب نے ارشاد فرمایا بنیادی طور پر شیطان کے جو اس نے ہمارے نفس کے ذریعے ہم کو قابو کرنا ہوتا ہے، تو ذاتی طور پر شیطان تو قید ہے لیکن اس کی جو طاقت تصرف ہے اس کے حوالے سے وہ نفس کے اندر وسوسات جو ڈالنے کی قوت ہے وہ اس کی سلب سورہ ناس تو وہیں پر موجود ہے. جی. تو اب ایک حیثیت سے وہ انسانی نفس پر وہ اپنا اثرات ڈال سکتا ہے اور اس کے جو ڈلے ہوئے اثرات ہیں ان کو ابھارا دے سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو روزہ ہے تو یہ نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو جب ہم روزے کے ذریعے سے نفس کی خواہشات پر قابو پا لیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. نوید عباس ڈاکٹر صاحب، شیطان اور شیطان کی ذریت وہ تو قید ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے وہ سلسلۃ الشیاطین جمع ہے، سب قید ہوتے ہیں. لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ باقی جو ہمارے امور ہیں جو ہم 11 مہینے کرتے ہیں تو وہ اگر اس مہینے میں جاری رہیں گے اور اس مہینے میں ہم نیک اعمال کے ذریعے، روزے کے ذریعے، رات کی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پاک اور صاف نہیں کرتے تو پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں. تو وہ بھوک اور پیاس اس معنی میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اصلاح تبھی ممکن ہوگی کہ جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا ویسے رمضان المبارک کو گزارا جائے. مفتی صاحب ٹویٹر پہ کسی شہباز ظفر صاحب نے دریافت کیا ہے کہ عامر بھائی نماز تراویح کی نیت کا طریقہ کیا ہے اور اس میں نفل بولا جائے یا سنت؟ دیکھیں ہمارے ہاں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین
اور اس کے علاوہ خود نبی علیہ السلام سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، لہٰذا یہ سنت ہے، تو ہم نیت زبان سے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے تاکہ دل اور زبان کا آپس میں ایک ہی ہو جائے، میل ہو جائے، لیکن دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے، تو آپ اگر زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو سنت تراویح آپ کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ سے تراویح کا پوچھو سوال. اچھا ٹھیک. ایک اور سوال ظاہر ہے کہ اس کا تو ابھی آپ نے جواب دیا ہے، کوشچنز آ رہے ہیں علماء کرام کے لیے. جی کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی میرا ایک سوال ہے. میری بہن ہے بڑی نا، تو ان کا مطلب ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تو اب کہیں جا کے ان کے شوہر نے میری دوسری بہن کو گھر سے بھگا کے وہ ان کے ساتھ میں رہ رہا ہے. جی میرے پیرنٹس نہیں ہیں. نہیں میں سمجھا مجھے جاننا ہے. نہیں ایک منٹ دوبارہ بتائیے گا. آپ کی دوسری بہن کو بھگایا؟ جی میری دوسری بہن کو. میری بڑی بہن کو 20 سال ہو چکے ہیں شادی کو. اور وہ ابھی بھی شادی شدہ ہے آپ کی بہن کے ساتھ؟ نہیں ابھی شادی شدہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا تو مطلب دو بہنوں کی شادی تو بالکل ویسے بھی نہیں. اچھا تو آپ مجھے یہی جاننا ہے کہ میری بڑی بہن اس وقت اس کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے. وہ بہت پریشان ہے، تو مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں مجھے. بالکل. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے اگر ایک بہن شادی میں تو دوسری بہن محرم اور حرام. میں نے اس لیے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو چھوڑ چکے ہیں، ان کا دوسری بہن کو بھگا کرے گا. اگر واقعاً چھوڑ چکے ہیں تو پھر اب ایک بہن اور کو قسمت آزما لینے دیں، تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ جو حشر پہلی بہن کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہونا ہے. قسمت آزمانے کے چکر میں تیسری نہ بھگا کرے گا. ہاں وہ آج کل تیسری والی بات آپ کی طرف سے آتی ہے، اچھا لگتا ہے. سحر کے وقت دعا کرتے اللہ سب کو ہمت دے، توفیق دے. ہمت ویسے دینی سے چاہیے. اس میں ایک واضح سی بات ہے، جمع بین الاختین حرام ہے. تو اگر پہلی بہن کو اس نے طلاق دی ہے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر اسی عدت کے دوران اس نے دوسری سے شادی کی تو نکاح نہیں ہوگا. بالکل صحیح. مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہے. سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مجاہد قریشی بول رہا ہوں ملتان سے. ملتان سے بات کریں، فرمائیے. یہ تھا اپنا لیاقت صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بڑی مہربانی. سوال میرا یہ ہے حالانکہ آپ ملتان سے قریشی صاحب میرے فین ہیں، لیکن ملتان سے ایک اور قریشی صاحب میرے فین نہیں ہے. جی سر جی میں قریشی جتنے بھی سارے فین ہیں آپ کے. اچھا بات یہ ہے کہ اپنا شادی کارڈ پہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیتے ہیں. ہاں جی. تو کیا یہ اس کی پھر لوگ کارڈ کو پھینک دیتے ہیں، اس کی بےعزتی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے کیا یہ کارڈ پہ لکھوانا چاہیے کیونکہ اس سے بےعزتی نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام سے ذرا پوچھ ہوتا ہے کیا لکھوا لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے ہیں کارڈ کے اوپر، شادی کارڈ کے اوپر زیادہ تر. تو کارڈ لوگوں کے گھر پہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھینک دیتے ہیں. تو اس کی کیا بےعزتی نہیں ہوتی ہے جناب؟ میں چاہتا ہوں نہ لکھوائیں تو بہتر ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد ہم علماء سے اس کا جواب لیتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے کان میں آواز دے دی یہاں سے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میری ایک ہمارے رکن اسمبلی ان سے بات بھی ہو رہی تھی. ہمارے کچھ بلز پیش ہوتے ہیں اسمبلی میں یا کچھ قراردادیں پیش ہوتی ہیں، اس میں جیسے نام لکھا علی محمد خان، تو یہ نام لکھا ہوا ہے. علی ان کا اپنا ذاتی نام نہیں، محمد تو ہے ہی نہیں ذاتی نام، اور خان تو خیر چلے ہو سکتے ہیں، لیکن علی محمد یہ دونوں نام ان کے نہیں ہیں. اسی طرح کسی کے نام کیا کہ حسین رکھا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا ذاتی نام ہے کسی. عمر، عثمان، ابو بکر، یہ لوگ پھاڑ کے پھینکتے ہیں نا جب بل، اور اس کو اچھالتے ہیں اس کو. تو کہیں پر محمد پڑا ہوتا ہے، کہیں پہ علی پڑا ہوتا ہے، کہیں پہ حسین پڑا ہوتا ہے. اس وقت ہم بڑے دل ہمارا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ بل کی تو ہم نے اسمبلی میں درخواست یہ کی کہ آپ نام ہی نہ کریں ایم این اے، جو ہے کہ اے ایم خان کر دیں آپ، علی محمد خان، تو پتہ چل جائے گا، یا اے ایم کے کر دیں. جیسے آج کل دفاتر میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پوری ٹرانسمیشن عدیل سوری کر رہے ہیں تو ہم اے ایس کہتے ہیں، ٹرانسمیشن کر رہے ہیں عامر لیاقت حسین تو اے ایل ایچ. تو اس میں یہ کہ آپ بات کو بچا لیتے ہیں. آپ جو فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کارڈ پہ لوگ لکھتے ہیں، وہ لوگ بعد میں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، کہیں کوڑے میں پڑا ہوتا ہے کہیں. مفتی صاحب دیکھیں، بنیادی طور پر تو ڈاکٹر صاحب جو حروف تہجی ہیں، فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان حروف تہجی کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انہی حروف تہجی سے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب لا ریب ہے وہ اس کے الفاظ بنتے ہیں. تو اس حوالے سے کئی فقہا کے فتاوی موجود ہیں کہ
جو آدمی عروف تحجی کی بھی بیعت بھی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی فتویٰ دیا گیا ہے. دیا گیا ہے؟ جی جی، یہ ایک نہیں ہے، یہ تو پانچ سے زیادہ فتاویٰ تو میری ذہن میں ہے. اچھا اچھا. تفصیلاً یہ فتاویٰ رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے اوپر کلام فرمایا ہے. تو اس لیے چاہے وہ اے بھی الف با تا سا بھی کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو کلام ہے اس میں کوئی پاک متبرک نام آئے گا، اس کو ہم نیچے کیوں پھینک رہے ہیں؟ ہم پھینکنا ہے تو اپنی ٹوپی اٹھا کر پھینکیں نا، پھینکنا ہے ہاں خوشی کریں، جیسے وہ کیڈٹس جب فارغ ہوتے ہیں تو آخر پہ اپنی ٹوپیاں اٹھاتے ہیں، ہاں اچھالنا ہے تو اپنی وسکٹیں اچھالیں. آپ کو کس نے حق دی ہے کہ آپ جو اس قسم کی چیز جو آ رہی ہے اس کو آپ اٹھا کر، یہ غیر اخلاقی اور غیر دانشمندانہ کہ جائے کہ اسمبلی کے ممبر ہوں یا اس طرح. اور پھر جو اگلا مسئلہ آ گیا جو آیات قرآنیہ ہیں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ رب العالمین ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے اچھی مشورہ دی ہے کہ ہمیں شادی کارڈوں پہ یا اس طرح جن چیزوں پہ ہمیں اندیشہ ہو کہ وہ نیچے پاؤں میں آئیں گی یا جن کی احتیاط نہیں ہو سکے گی، ہمیں لازمی طور پر ان سے خود بخود بچ جانا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اشتہارات ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے، تو میں اس کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ ویسے میرے جو مرشد کریم ہے حضور سیدی حسین الدین شاہ صاحب، آپ ایک بڑا زبردست سلسلہ کرتے ہیں، آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ جب آپ اشتہار جہاں آپ لگاتے ہیں تو اسی بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ واپس آپ نے اس بینر کو کلوز کر کے محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ نالی میں یا ادھر ادھر نہ گرے، اور اس چیز کی بڑی سختی فرماتے ہیں آپ. خاص طور پہ پاکستان کا جھنڈا یہ جب لگاتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، اس میں دیکھنے میں یہ کام بڑے تھوڑے چھوٹے ہیں، لیکن اگر انسان سوچے تو اس کے اندر بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. بالکل ٹھیک ہے. جناب شبیر میسری صاحب. ڈاکٹر صاحب یہاں پر دو باتیں ہیں، یا تو ہم عوام کو ان چیزوں سے دور کرتے جائیں یا عوام کی تربیت کریں کہ جیسے تم اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہو ویسے جہاں پر بھی اللہ رسول کا نام دیکھو. جیسے ہم نے اپنی اسٹوڈنٹس کو تربیت دی ہے کہ ہمیشہ ایک شاپر گھر میں رکھیں، جب بھی اخبار میں، خط میں، کسی چیز میں بھی اللہ رسول پنجتن کوئی نام آئے اس کو احترام سے پھاڑ کے پھر رکھ دو، تاکہ انسان کا رابطہ، مثلا شادی کارڈ ہے، ایک بابرکت کام، ویسے تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، وہ بات ہوگی، شادی تو واقعی بابرکت ہے. ہاں میں بابر شادی کی طرف لے کے آتا ہوں ماشاء اللہ پہلی شہری پہ یہ تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے بعد جب شادی کی دعوت پڑھتے ہیں تو برکت کا باعث بنتا ہے. اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ تربیت کرنی ہے کہ آیات اور جو آپ فرمانے کی جمع کر کے ایک جگہ رکھیں، پھر کیا کریں اس کے بعد؟ دیکھیں آج کل تو بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو مقدس اوراق کو کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا اب اس دور میں چھاپا خانہ تو اب تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، اب تو واٹس ایپ پریس والے بڑے پریشان ہیں، تو الیکٹرانکس کے چیزیں آپ کے پاس، کاغذ سے نجات حاصل کریں، کاغذ سے جو ہے نا وہ. اور ویسے ہمارے بزرگ جو ہے وہ لیکن وزٹنگ کارڈ ضرور چھپائیں گے آپ. نہیں حضور ہم تو نہیں چھپواتے. نہیں آپ بھی چھپاتے حضور، لیکن وزٹنگ کارڈ لوگ ضرور چھپاتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے حوالے سے میں نے خود پڑھا، اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ خالی کاغذ جو ہے نا، سادہ کاغذ، وہ زمین پر گرا ہوتا تو وہ لوگوں کو ڈانٹتے اور کہتے اس کاغذ پر ہم اللہ رسول کا نام بھی لکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے. یہ خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے تھے جہاں خالی کاغذ کی تعظیم ہے تو وہاں لکھے ہوئے کی. کہ ایسے ماحول پورے پاکستان میں ہو، لوگ موبائل پہ اپنا وزٹنگ کارڈ رکھیں، جی یہ میرا نام ہے، ہم اٹھا کے یہ رکھ لیں، بھیج دیا جائے. اس میں اگر بات ہو رہی ہے ایک بڑی میں اچھا ایک چلے آج میسج چلا گئے. بہت ساری جگہوں پر ہمارے بہت سارے مخیر حضرات قرآن محل بنا رہے ہیں. بنا رہے ہیں. اور ہمارے پنڈی میں ہمارے ایک عالم دین ہے مولانا مقصود احمد صابری صاحب، وہ اس میں بڑے متحرک ہیں اور مختلف شہروں میں جاتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں بھائی وہ تمہیں تیرے پاس جگہ ہے وہاں اس کو جگہ دے دے، اس میں زیادہ نہیں ہے، مرلہ جگہ بھی بڑی ہے، تو قرآن محل کھدواتے ہیں، اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہے. مساجد جہاں پر ہو رہی ہیں الگ سے تھوڑا قرآن محل ہو جائے اور اس میں ترتیب کے ساتھ اگر رکھے جائیں تو 2-4 سال 5 سال تک وہ کنواں جو ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے. تو اگر جہاں ہم لوگ دیکھیں، آپ انڈیا کو دیکھیں، وہاں وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، تو انہوں نے جو آوارہ پھرنے والی گائیں ان کے لیے وہ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے وہ باڑے سے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر وہ
اس کو متبرک جانور سمجھ کر اس کا گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ تو یہ کام کرنے سے رہی, لیکن جہاں ہمارے لوگ دوسرے مخیر نظر آتے ہیں, اگر کاش کے ہر محلے میں ایک جناب قرآن محل تعمیر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا, حضور خوش ہو جائیں گے, اللہ پاک راضی ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب لا ریب. اور میں آپ سے آج پہلے رمضان میں گزارش کر رہا ہوں, اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید برہان رشید کا جو پرنٹنگ ہے وہ ناقص کاغذ پر ہو ہی نہیں, اس کے لیے 90-100 گرام کم از کم 8 پیپر ہونا چاہیے, 8 پیپر ہارڈ کاغذ. اور جو لوگ سرخی پاؤڈر کے لیے جو خواتین کے لیے ہزاروں روپے مہینے میں لگا سکتے ہیں, تو کیا وہ قرآن مجید کا نسخہ تھوڑا سا مہنگا کر کے نہیں رکھ سکتے جو کہ سالہ سال تک رہتا ہے گھر میں؟ ہم مسلمان ہیں بھائی. بالکل صحیح بات, بالکل تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو پابند کیا جائے جو مکتبے چھاپتے ہیں کہ وہ ہلکے کاغذ یہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ تو خیر آپ سبھی لوگ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں, یہ جو زیادہ گرام کا پیپر ہوتا ہے اور 8 یہ پھٹتا بھی نہیں ہے. جی یہ پھٹتا بھی بڑے مشکل سے ہے, چیز کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. ٹائم وہ لگاتے ہیں, اور آج کل یہ اخباری کاغذ پہ چھاپ رہے ہیں قرآن پاک, 100 روپے 150 روپے کا وہ دیتے ہیں نسخہ, آف سیٹ پرنٹنگ پہ چھپ رہا ہے, آف سیٹ پرنٹنگ کہتے ہیں. تو اب اس پہ ایسے کوئی وہ کرے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے کاغذ. کیا فرمایا, ٹی ویوں پہ آپ چلے جائیں جی وہ تو یا سمندر کنارے آپ منوڑے, کئی دفعہ قرآن مجید فرقان حمید بڑی تعداد میں وہاں کنارے آپ کو اوراق مل جائیں گے, پورے نسخے مل جائیں گے. تو یہ جو ہمارے لوگ لانچ کے ذریعے یا ویسے جا کے سمندر کے حوالے کرتے ہیں, یا تو آپ پراپر طریقے سے کریں, جو بیچ ڈیپ سی میں جا کر پتھر لگا کر ڈالتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, باقی جو واپس آتے ہیں اس کی جو بے ادبی ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے. ٹھیک, بالکل. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو اہل کراچی جو کراچی میں رہتے ہیں, لاہور والے اپنا پہلا روزہ اختیار کر چکے ہیں. کراچی والوں سے میں گزارش کروں گا اپنا پہلا روزہ اختیار کرنے کی تیاری کریں. ہم یہیں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جناب محمد مکرم علی خان صاحب اور جناب ماسٹر سمیر صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں گے. مولانا آزاد جمیل صاحب خطاب کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ جو کہ وقفہ ہے اذان فجر کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.